بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی ہیں، انہیں مضبوطی سے پکڑو اور ایک مرتبہ پھر سن لو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ راندھا اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ تم لوگوں پر تعجب ہے، پھر کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے خاص کیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں لے لیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی ہی سنگین بات کہتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھا دیا ہے تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں، لیکن ان پر افسوس، اس سے ان کی بیزاری ہی بڑھ رہی ہے۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دینے کی کوشش کرتے۔ اللہ پاک اور بہت ہی برتر ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے پیغمبر، جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے اور ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ اس کو سمجھیں نہ سن سکیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے پروردگار ہی کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس غرض سے کان لگاتے ہیں، اور خوب جانتے ہیں جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو۔ دیکھو یہ تم پر کیسی کیسی مثالیں چست کر رہے ہیں۔
سو کھوئے گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کہ زندگی کو قبول کر سکے، پھر بھی اس پر وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر وہ مذاق اڑانے کے انداز میں تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اچھا یہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ یاد رکھو جس دن خدا تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت اس حالت میں رہے ہو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ تم میرے بندوں کو سمجھا دو اے پیغمبر کہ ان کے جواب میں وہی بات کہیں جو بہتر ہو، اس لیے کہ یہ شیطان ہے جو بحث کی گرما گرمی میں ان کے درمیان فساد کی اکساہٹ پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے بندو، لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے نہ سناؤ، تمہارا پروردگار تمہیں بھی خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو رحم کا مستحق سمجھ کر تم پر رحم فرمائے گا، یا چاہے گا تو عذاب کا مستحق سمجھ کر تمہیں عذاب دے گا۔ تمہارا کام بھی یہی ہے اے پیغمبر کہ انہیں دعوت پہنچا دو، ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اسی طرح فضیلت کی بحث میں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں تمہارا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ ان منکروں سے کہو کہ انہیں پکار دیکھو جنہیں تم خدا کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، پھر وہ نہ تمہاری مصیبت کو تم سے ہٹا سکیں گے نہ اس کو بدل سکیں گے۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔